السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھیں گے، قرضے سے نجات کی دعا۔ جب لوگوں پر بہت زیادہ قرضہ ہو جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ غیب سے مدد بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے۔ بندے کو یا تو کوئی اچھا کام مل جاتا ہے یا اس کے کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا ہے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا اور اس نے عرض کیا، مجھ پہ بڑا قرضہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ میں آپ کو وہ دعا سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی۔ تو وہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھائی، اور یہ دعا پڑھنے سے اگر قرضہ پہاڑ جتنا بھی ہو تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم، اے اللہ، مکفنی، کافی ہو جا میرے ساتھ، یعنی مجھے تو کافی ہو جا، بحلالک، حلال کے ذریعے، عن حرامک، حرام سے بچا کے، واغننی، اور مجھے غنی کر دے، بفضلک، اپنے فضل سے، عمن سواک، اپنے سوا ہر چیز سے مجھے غنی کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا، تو ہی کافی ہو جا، اور اپنی مہربانی اور فضل سے اپنے سوا ہر چیز سے مجھے بے پرواہ کر دے۔ یہ دعا ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3563 موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر قرض خواہ جو ہے وہ بندے کو تنگ کرتا ہے اور بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یا اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتا ہے، تو بندہ ساتھ اس کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 بھی صبح شام پڑھے، 7 دفعہ، یعنی 7 دفعہ صبح، 7 دفعہ شام کو درود شریف سے شروع کرے، درود شریف پہ ختم کرے۔ یہ آیت نمبر 26 آل عمران کی ہے۔ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
إنك على كل شيء قدير اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت نمبر 26 ہے سورہ آل عمران کی۔ اس کو پڑھیں 7 دفعہ صبح، 7 دفعہ شام کو، درود شریف اول آخر، اور دعا ساتھ پڑھیں صبح اور شام جب تک قرض ادا نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تک قرض نہ ادا ہو پڑھتے رہیں، جب ادا ہو جائے تو پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو دعا پھر ایک دفعہ آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ درود شریف آگے شروع میں بھی درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھیں اور اس دعا کو پڑھیں۔ پھر اگر وہ آپ کو قرض لینے والا تنگ کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو پھر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 بھی 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا جو قرض ہے ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ سرخرو ہو جائیں گے، اور سرخرو ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں اور 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں، اور پھر اپنے آپ کو کوشش کریں کہ قرضے سے بچائیں، کیونکہ باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ چاہے بندہ شہید ہو جائے، قرضہ پھر بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں قرضہ نہ لیا کریں، اگر کبھی لینا پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ مجبوری ہو جائے نہ ادا کر سکیں تو اللہ سے دعا کریں یہ دعا، اور اگر وہ تنگ کرتا ہے بندہ تو پھر ساتھ آل عمران کی آیت نمبر 26 بھی پڑھے صبح شام۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے لیے جتنی مشکلیں ہیں آسان فرما دے، آمین۔